अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म की इस तकरीर पर खूब तनकीद की गई और आजकल इनका स्लिप ऑफ टंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। स्लिप ऑफ टंग हम कह सकते हैं कि नहीं, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, पर ताकत के ऐवानों के बाहर स्लिप ऑफ द लॉ की भी बात हो रही है। आजकल वुकरा बरादरी जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक कदम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अदालतों के बाइकआउट का भी अंदिया दिया है। मामला तसादुम की तरफ नाजरीन जा सकता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने मुल्क भर में मॉडल कोर्ट्स कायम करने की हदायत दी, जिसके तहत फौरी इंसाफ मिल रहा है। मुल्क भर में 116 मॉडल कोर्ट कायम किए गए, जिनमें 36 पंजाब में, 27 सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में और 24 बलोचिस्तान में हैं। 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मॉडल कोर्ट्स ने कत्ल के 756 और मंशियात के 1110 मुकदमात का फैसला किया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को जिली सतह पर मॉडल कोर्ट्स कायम करने और जजेस तैनात करने की हदायत दी गई थी। इन मॉडल कोर्ट्स के अहम खदोखाल ये हैं। मॉडल कोर्ट्स में सेशन जज करता है और ये कोर्ट्स फौजदारी मुकदमे का फैसला 4 दिन से 1 हफ्ते में करने की पाबंद होगी। गवाहों को लाने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। मॉडल कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक भी होगा। मॉडल कोर्ट्स में मुकदमात को मुलतवी नहीं किया जाएगा। फिर वकील इसको क्यों जस्टिस रश्ड इस जस्टिस क्रश्ड कह रहे हैं, जबकि सभी आर्टिकल 37D के तहत सस्ता और फौरी इंसाफ मिलने का हक रखते हैं। इस अहम बहस के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वकीलों का एक बहुत ही अहम पैनल है। लीगल ईगल्स हैं हमारे मुल्क के। मोहम्मद आकिल सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। मुनीर हसन भट्टी मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के। आबिद साकी साहब एक जूरिस्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। कामरान मुर्तज़ा साहब साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। सबसे पहले कामरान साहब आपसे शुरू करती हूँ। आप लोग इसको क्यों कह रहे हैं जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड? अच्छी बात है कि जी लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। नहीं, यकीनन अच्छी बात है कि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, मगर ये इतना जल्द इंसाफ जो है ना, ये इंसाफ नहीं होगा, ये डिस्पोजल होगा। 4 दिन की उन्होंने बात की थी। मेरा ख़्याल है कि इसको शायद इस मामले में कोई सेटलमेंट पे किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं। अब वो ख़ुद इस बात पे कि इस पीरियड को बढ़ाया जाए, तो 4 दिन में ये चीफ डिस्पोजल तो हो सकता है, चीफ जस्टिस नहीं हो सकता। ये इस तरह से हमारे लोग वैसे भी गरीब हैं, इतनी देर में तो वो अपने वो अखराजात जो उस केस के हैं वो अरेंज नहीं कर सकते। फिर उसमें एक बात ये थी कि अगर उसकी मर्जी का वकील, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक हक देता है कि अपनी मर्जी का आप वकील कर सकते हैं, मगर वो साथ इसमें ये भी प्रोविजन थी कि जी अगर वो मर्जी वाला वकील नहीं आया तो एक वकील उन्होंने प्रॉपर वकील बिठाया होगा और वो आगे से वो टेक ओवर कर लेगा और उसके बाद वो चलाएगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक जो गारंटी है वो वायलेट हो जाती है। ये एक बात। फिर मॉडल कोर्ट का देखिए, स्पेशल कोर्ट को हम हमेशा जो है ना उसको अपोज करते रहे हैं। ये मॉडल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडल कोर्ट होनी चाहिए, यानी सारी कोर्ट्स जो है ना मॉडल होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें से 116 लोग जो हजारों कोर्ट्स में से 116 मॉडल हों। उन्होंने कहा कि ये हमारे हीरो हैं, इसका मतलब है बाकी जीरो हैं फिर। ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि ये और सवाल ये उठता है साकी साहब, चूंकि आप क्रिमिनल केसेस काफ़ी करते रहते हैं, मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा एक निज़ाम है अदलिया का, उसी को बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता? कभी हम मिलिट्री कोर्ट्स बनाते हैं, कभी हम एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाते हैं, तो जो मौजूदा निज़ाम है उसी को क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? हेलो जी साकी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपने मेरे से सवाल किया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थैंक। अब जो आइडियल जो सिचुएशन है वो तो ये है कि मुल्क में एक ही निज़ाम हो जिसपे एक इम्पार्शलिटी और न्यूट्रलिटी की जिसकी गारंटी हो और लोग उस पर फेथ रखते हों, एतमाद करते हों उस निज़ाम पर और उसको एक ही अंदाज में चलाया जाए। लेकिन यहाँ सम टाइम ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने के लिए हमारी ये लीगल हिस्ट्री है कि हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाई, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स पर अल्टीमेटली कोई रिजल्ट उस तरह भी वो नहीं फराहम कर सकी जो वो किताबों में हमने उनसे तस्वर किया हुआ था या अटैच किया हुआ था। यानी कभी लॉ के अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट का
جتنے معین وقت میں اس کو ہونا، ٹرائل کو مکمل ہونا چاہیے اور پھر اپیل کو 7 دن میں ہونا چاہیے. تو لوگوں کی تو یہ اپیلیں یہاں سالوں میں نہیں لگتی ہیں، اور وہ ایک ڈائریکٹری نیچر کی ایک ہم کمانڈ جو ہے اس کو لا کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو ایسا میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس سے کوئی بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں. اصولی طور پہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک نیوٹرل امپارشل یونٹری سسٹم ہو، جو ایک خاص انداز میں طے شدہ قواعد و ضوابط کے تحت وہ انصاف فراہم کرے. اور اسپیشل کورٹس میں پھر مینووریبلٹی کے ایشوز اور پھر امپارشلٹی کے ایشوز، یہ سارے بھی میرا خیال ہے اس کے ساتھ پھر اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا محمد عاقل صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. بہت سارے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ سے بھی بدتر ایک نظام ہو سکتا ہے. ملٹری کورٹس کی آپ وکلا نے بہت ساری مخالفت کی، اس لیے کی چونکہ وہاں پہ جو جسٹس ہے وہ کہتے ہیں نا جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن، وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا. یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جی کس کو کس چیز کے لیے سزا ہو رہی ہے. تو ان کورٹس کو اتنا برا کیوں منایا جا رہا ہے؟ محمد عاقل صاحب، میرا خیال ہے محمد عاقل صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. بھٹی صاحب، یہی سوال میں آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے یہ رکھوں گی یہ سوال. منیز جی، اس میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 18 لاکھ سے زائد مقدمات جو ہے وہ زیر سماعت ہیں. اس میں 1,55,000 کے قریب لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات زیر سماعت ہیں، 40,000 کے قریب سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا مقدمات ہیں. ہمیں جو ہے آرٹیکل 4 اور 25 کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا کہ تمام سٹیزن کے جو رائٹس ہیں، تمام سٹیزن کے جو مقدمات ہیں، خواہ وہ فوجداری کے ہوں خواہ وہ دیوانی کے ہوں، ان کو ایکولنس ہم نے دینا ہے. کیا صرف قتل کے مقدمات کا جلدی یا پرائورٹی بیسس پہ فیصلہ کر کے؟ ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ اگر 4 دن میں قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا اگلے 4 دن میں جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے اس کا ایپلیٹ رائٹ ایگزاسٹ کر دے گی، اور کیا اگلے 4 دن میں سپریم کورٹ بھی اس کی اپیل کا فیصلہ کر دے گی، اور کیا اگلے 4 دن میں اس کے اوپر سزا جزا یا کوئٹل کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا یعنی ماڈل کورٹس میں تو فوری فیصلہ ہو جائے گا، مگر اگر یہ اپیل میں جاتے ہیں تو پھر لمبی لمبی تاریخیں وہی ادھر کی ادھر ہی. جی میں بالکل وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں 2012 اور 13 کی اپیلیں زیر سماعت ہیں، اور سپریم کورٹ میں 2006 اور 5 کی اپیلیں زیر سماعت ہیں بینچ 1 کے علاوہ. آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے 4 دن میں قتل کے مقدمے کا قتل کر کے اس کو 20 سال جیل میں رکھ کے پھر اس کی سزا کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے وزڈم نہیں ہے. میرے بھائی نے جو کامران مرتضی صاحب نے بات کی، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آرٹیکل 10A کے تحت اس کو فیئر ٹرائل دینا چاہیے، جس میں کیپٹل پنشمنٹ آپ دیکھیں ڈیتھ سینٹنس اور لائف امپریزنمنٹ ہے. ایسے مقدمات میں اس کو فیئر ٹرائل کا حق دینا چاہیے، اس کو اپنی چوائس کا وکیل دینا چاہیے، اور اپنی مرضی کا وہ اس کو اپنے مطابق جو ہے اس مقدمے کو ڈیفینڈ کر سکے پراپرلی. میں آپ کی ساتھ بات سمجھ گئی ہوں. عاقل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروڈیوسر صاحب؟ اچھا، میرا خیال ہے ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. کرنا چاہوں گا، بعض جگہ پہ لیجسلیٹر نے کمانڈ دی ہے، جیسے نیب کے کیسز میں ہو گیا، جیسے ATC میں ATA میں ہو گیا، یا اور بہت ساری جگہوں پہ کہ جی یہ ود ان اتنے ڈیز جو ہے نا ٹرائل ہوگا اور اتنے دنوں میں اپیل کا فیصلہ ہوگا. لیجسلیٹر کی کمانڈ کو ہم نے نہیں مانا، اور چیف جسٹس کی کمیٹی کی کمانڈ کو ہم مانیں. ایک سامنے رکھی ہے ذرا، اس میں ایک کنٹراڈکشن جو آ رہی ہے. یعنی قانون نے یا پارلیمنٹ نے ایک جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ جی ان کیسوں میں اتنے دنوں میں فیصلہ ہونا چاہیے. ہم نے کبھی اس بات کو نہیں مانا، لیجسلیٹر کی بات کو، اور ہم اپنی بات پہ عمل درآمد کرا رہے ہیں کہ 5 چیف جسٹس بیٹھ کے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس سے ایک برا میسج بھی جاتا ہے. مگر عاقل صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاقل صاحب، چونکہ بات ہو رہی ہے ماڈل کورٹس کی، اس کے اندر یہ بھی بات کی گئی کہ جی اتنی جلدی انہوں نے اس لیے کیسز جو ہے نپٹائے ہیں چونکہ جو کیسز آلریڈی تھے ہائی کورٹس کے اندر وہ آلریڈی جسے کہتے ہیں نا اپنے اختتام پہ آ رہے تھے اور ان کی کلوزنگ ہو رہی تھی، تو ان کو پھر ٹرانسفر انہی کیسز کو انہوں نے کیا ہے اور انہی کیسز کو چنا ہے جو کنکلوژن پہ جا رہے تھے. بالکل درست ہے. یہی اطلاعات ہیں تمام کہ جو رائٹ میٹرز تھے ان کو جو ہے اس میں شفٹ کیا گیا، اور وہ تقریباً وہ اختتام کے قریب تھے تو ان کو سن کر کے اور فیصلہ کر دیا گیا. جب یہ ماڈل کورٹس کا نظریہ پیش کیا گیا تو وکلا برادری نے اس پر بھرپور احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے، آپ صرف ڈسپوزل کر رہے ہیں، جسٹس نہیں کر رہے. اور اس کے اوپر بہت بھرپور آواز اٹھائی گئی، اور ہم نے کہا کہ یہ جو اپر لمٹ آپ نے رکھی ہے 4 دن کے اندر فیصلے کی،
اس لمٹ کو بڑھایا جائے، کیونکہ یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ شاید وکلا جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ جلدی فیصلے ہوں۔ تو ہم نہیں، نے ان مگر سے مجھے کہا یہ کہ جو بتائیے upper limit ہے، عاقل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اگر اب آپ لوگ یہ مان جاتے ہیں کہ جی 4 دن میں قتل کا مقدمہ جو ہے اس کی آپ جو ہے فیصلہ نہیں کریں گے، آپ چلے 30 دن میں کر دیں گے یا 90 دن میں کر دیں گے، اور اگر جو چیف جسٹس صاحب ہے اس بات کو مان جاتے ہیں، تو کیا آپ نے جو ایک ہڑتال کی کال دی ہوئی اور یہ کہا ہے کہ ہم لائسنسز کینسل کر دیں گے ان وکلا کے جو سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوں گے یا ماڈل کورٹس کے اندر پیش ہوں گے، تو وہ آپ اپنی جو ڈیمانڈ ہے واپس لے لیں گے؟ جی منیزہ، ہماری جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے 3 ماہ کی اپر لمٹ جو ہے پر اتفاق کا اظہار کیا ہے، اچھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ بعض صورتوں میں اگر ضروری سمجھا گیا کہ گواہان ملک سے باہر ہیں یا کوئی اسپتال میں داخل ہے یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر پیش نہیں ہو سکتا، تو درخواست دے کے اس 3 ماہ کی مدت کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو پھر وہ سپیڈی کورٹس کیسے ہوئے، ماڈل کورٹس کیسے ہوئے ساقی صاحب؟ پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر 3 ماہ سے بھی زیادہ ان کو بڑھایا جا سکتا ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت پڑے گی ماڈل کورٹس؟ منیزے، یہاں تو فیصلے سالہ سال نہیں ہو رہے، یہاں تو اگر 3 ماہ میں یا 6 ماہ میں اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جو شیڈیولنگ ہوگی وہ وکیل کی مرضی سے ہوں گی، وکیل اس میں شیڈیول دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جس تاریخ کو وہ شیڈیول دیں گے مگر میں سمجھ گئی ہوں عاقل صاحب، مگر ساقی صاحب میرا سوال ادھر ہی ہے جہاں تھا۔ جی جی بی بی جی بولیے۔ دیکھیں، یہ ماڈرن کورٹس کوئی پیرالل جوڈیشل سسٹم نہیں انٹروڈیوس کروایا، کوئی اٹھا کے کسی نئے سٹرکچر کے تحت نئی عدالتیں بنائی ہوں۔ یہ پہلے سے موجود جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبان اور سیشن جج صاحبان جو ٹرائل کر رہے تھے، اور ٹرائل کورٹس ہیں یہ کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز میں سے، تو انہی کو انہوں نے ماڈل کورٹس کا نام دے کے تو ایک ایکسپیڈیشیس میکنزم انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی، جو میرا خیال ہے بہت متنازع تھا، لیکن اب لائرز ریپرزینٹیٹیوز نے، لائرز کی لیڈرشپ نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، اور ملک منظور احمد صاحب جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ ان کے معاملات میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ، جیسے عاقل بھائی نے کہا، یہ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور وہ ایشو ایک حد تک ریزالو ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور ہم لوگ جو ہیں آلویز وی آر ریڈی ٹو کوآپریٹ ود دی آن گوئنگ چینجز، اگر مناسب انداز میں، ڈائنامک انداز میں معاملات کو سلجھانے کے لیے، عوام کے حقوق کو جلد از جلد ان کی یعنی بینیفٹس ان تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی لیا جاتا ہے کسی بھی سیکٹر آف سوسائٹی میں، تو میں سمجھتا ہوں لائرز اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ مگر ساقی صاحب سوال یہ ہے، ساقی صاحب اور کامران صاحب کے سامنے میں یہ سوال رکھوں گی کہ ایک ہاچ پاٹ سا بن گیا ہے ہمارا جو ایک نظام ہے، اس کے اندر آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹس بھی ہیں، اس کے اندر آپ کے عام کورٹس بھی ہیں، اس کے اندر آپ کے ماڈل کورٹس بھی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ ماڈل کورٹس کے اندر جا رہے ہیں، پروسیکیوشن تو وہی ہوئی، پولیس تو وہی ہوئی، شواہد تو انہوں نے ہی لانے، تو پھر کیسے ماڈل کورٹس کے سامنے آپ صحیح اور انصاف دے سکیں گے؟ یہ نہ ہو کہ جلدی جلدی انصاف دینے میں غلط ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی ایسے نتائج ماسوا یہ کہ کچھ کیسز جلدی، ایک کلاس آف کیسز جو ہے نا جلدی ڈسپوز آف ہو جائیں گے، کوئی ایسی جو ہے نا نتائج سامنے نہیں آ سکتے جس کا سوسائٹی پہ اثر ہو۔ ہم کو جو چیز چاہیے، جو اس وقت جو ریکوائرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اب ہم 2019 میں بیٹھے ہیں، تو ہم یہ سب سے پہلے لے لیں کہ سب سے پرانے کیسز جو ہے نا، آپ لاہور کے لے لیجئے گا، لاہور ہائی کورٹ کے، جو اس میں اگر 2015 کے کیسز جو ہے نا ابھی تک پینڈنگ ہے، تو آپ کہیں کہ اگلے مہینے میں یا 2 مہینے کے بعد 2015 کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے۔ کرمنل سائڈ پہ بھی، سول سائڈ میں بھی اس طرح سے ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب یہ ختم ہو گئے 2 مہینے کے، باقی کیس اپنی روٹین میں چلتے رہیں، پھر اس کے بعد 2016 کو لے لیجئے، 17 کو لے لیجئے، 18 کو لے لیجئے، یہاں الٹا چلنا شروع کر دیجئے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نتائج جو ہے نا وہ بہتر آئیں گے آپ کے پاس، سالوں کے حساب سے واپس چلیے۔ مگر do you think that we still need so many parallel systems؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل یونیفارمٹی ہونی چاہیے۔ آپ کو ہر آدمی کو جو ہے نا وہ ایک تو اسپیشل کورٹ کسی بھی نام سے
یہ تو خیر اسپیشل کورٹ نہیں ہے، ایک میکنزم ہے، مگر جو ہے نا وہ اسپیشل کورٹ نہیں ہونی چاہیے اور میکنزم بھی اسپیشل نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کیسز کے درمیان کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں. مگر اس کے اندر تو پھر آپ سب کی اختلاف ہے نا، چونکہ عاقل صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب میرا خیال ہے شاید آپ سے جو نہیں، ہمارے اس پہ متفق ہو. اتفاق ہے، ہمارے اس پہ اتفاق ہے کہ کیسز کو جلدی چلائیے، مگر میرا خیال ہے کہ اس کو چلانے کے لیے جو ہے نا وہ سالوں کے حساب سے ہم الٹا چلیں اور واپس 2019 پہ آئیں یا جو بھی سال ہو اس تک آئیں، اور اس کے لیے جو کامران ہم بھائی، ٹارگٹ دیں. جی عاقل کامران صاحب. بھائی اگر اجازت دیں تو جی عاقل یہ صاحب. ہوا تھا کہ جو کیس اولڈسٹ ان ایج ہوگا وہاں سے شروع ہوگا، اولڈسٹ ان ایج اس کو لیا جائے گا پہلے. یہ آپ نے ایک اچھی تجویز دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایک قانونی طریقہ ہے وہ بہتر ہو اور جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بہتر ہو. مگر ناظرین بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ناکافی شواہد کے اوپر جو مجرم ہیں کئی دفعہ وہ چھوٹ جاتے ہیں، مگر کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. ابھی ایک حال ہی میں رپورٹ آئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر سے 5 لوگوں کو جو سزائے موت سنائی گئی اس کے اندر سے 2 کو یا غلط سنائی گئی ہے یا وہ جو تھے معصوم تھے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو اب ہم پاکستان کے اندر دیکھیں گے کہ ماڈل کورٹس کا قیام ہوگا اور ایسا لگ رہا ہے وکلا کی باتوں سے کہ کم از کم ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جوڈیشری اور وکلا کے درمیان کہ اگر 90 دن تک مہلت دی جائے کیسز کو ختم کرنے کی تو پھر ماڈل کورٹس کی جو صورتحال ہے جس کے اندر وکلا نے کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے اگر ماڈل کورٹس کا قیام ہو تو اس کے اوپر احتجاج ختم ہو سکتا ہے. مگر ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا ماڈل کورٹس کے ذریعے جو انصاف کی توقع ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے گی کہ نہیں ملے گی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کیس دکھانا چاہ رہی ہوں، شمع پروین کا کیس، اور یہ ایسا کیس ہے جہاں پہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا اس کو ایسی لڑکیوں کو انصاف مل سکتا ہے جو ہمارا موجودہ قانونی نظام ہے اس کے اندر. دکھائیے. محمد جاوید سے ملے 22 سالہ شمع پروین کے 5 بھائیوں میں سے ایک، جس کا گزشتہ برس مارچ میں مبینہ طور پر مالک نے ریپ کے بعد قتل کر دیا تھا. شمع کی کچھ عرصے بعد شادی ہونے والی تھی اور ملازمت اسی لیے کر رہی تھی تاکہ اپنی اور بھائی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر سکے. ایک پھل فروش کی بیٹی شمع اس سے پہلے کبھی اپنے شہر ساہیوال سے باہر نہیں نکلی تھی. 4-5 مہینے اس نے کیا ہے کام اور اس کے بعد اچانک جو ہے انہوں نے ظالموں نے قتل کر کے ہمیں یہ بتایا کہ اس نے منگیتر سے بات کرتے کرتے جو اپنے آپ کو خودکشی کر لی ہے. ہمیں ڈاکٹروں نے بتایا پھر کہ یہ آپ کی سسٹر نے خودکشی نہیں کی، اس نے جو ہے اپنا اس کو مارا گیا، خودکشی نہیں ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نہ صرف یہ انکشاف ہوا کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ یہ بھی کہ اس کے ساتھ برے طریقے سے زیادتی کی گئی تھی. 2 ملزمان حمزہ اور اسامہ کو ضمانت قبل از گرفتاری مل چکی ہے اور پولیس کے ساتھ مل کر ان کے گھر کام کرنے والی 12 سالہ ملازمہ پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ یہ بیان دے کہ شمع کی موت ایک حادثہ تھی. آسما جہانگیر لا فرم سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ شبیر حسین نے اس کیس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کیا اور جسٹس فار شمع کی کیمپین چلائی. اس کے بعد پولیس نے تعاون شروع کیا. ملزمان کے گھر رہنے والی ملازمہ اقرا اپنے گھر واپس چلی گئی جہاں جا کر اس نے بیان دیا کہ شمع کو حمزہ نے قتل کیا تھا، جبکہ پہلے اقرا کے اوپر ریوالور تان کر بیان دینے پر مجبور کیا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی. مرکزی ملزم حمزہ بٹ کو 20 اگست کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اب ناکافی شواہد ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا گیا ہے. ساقی صاحب آپ کافی کرمنل کیسز کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تو بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ وٹنسز بار بار اپنا جو بیان ہے بدلتے ہیں، تو ماڈل کورٹس میں وہ کیا ایسی چیز ہوگی جو انشور کرے گی کہ ایک طریقے سے انصاف جو ہے وہ ملے اور غریب کو ملے؟ دیکھیں یہ انصاف کا ہم آئسولیٹڈ کانسیپٹ جو ہے نا اس کو لے کے چل رہے ہیں. انصاف کوئی بالکل معاشرے سے کٹی ہوئی چیز تو نہیں ہے، بلکہ جس معاشرے میں معاشرتی انصاف نہیں ہے، سماجی انصاف نہیں ہے، معاشی انصاف نہیں ہے، وہاں یہ انصاف کی یہ جو بات کر رہے ہیں ہم ساری، یہ ایک بالکل ایبسٹریکٹ بات ہے اور ایبسرڈ اور میننگ لیس بات ہے. انصاف تو معاشرے کے اندر سے اس کے نامیاتی جو سورس ہیں وہاں سے پھوٹتا ہے اور وہاں سے پھر آپریشنائز ہوتا ہے اور پھر جو لوگوں کے آپس میں نہیں مگر پولیس کا جو نظام ہے کیا اس کو بہتر کر کے کرمنل جسٹس پروسیجر کو بہتر کر کے میں سمجھتا ہوں کیا جا سکتا کرنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ جو ہمارا قانونی ڈھانچہ ہے
یہ تو اس وقت بنایا گیا تھا جب کلونیل ماسٹرز نے یہاں کے سبجوگیٹڈ عوام کو رول کرنا تھا, ان کو گورن کرنا تھا, تو انہوں نے اپنے گورننس ماڈل اور اپنے سٹرکچر جو ہیں اس کے مطابق انہوں نے بنایا. ایک طرف انہوں نے کنٹرول کرنا تھا, کچھ لوگوں کو کنسیشنز دینی تھی. وہ ایسا قانون بنایا جو کچھ کو کنٹرول کرتا تھا اور کچھ کو کنسیشن دیتا تھا. اسی سٹرکچر کو ہم آج تک چلا رہے ہیں. ہم نے اس کی جو نارمیٹو جو اس کا ایشو ہے اس سماج کے ساتھ, اس کی جو ایلینیشن ہے, اس کو تو ہم نے آج تک ایڈریس نہیں کیا. وہ اسی پرانے فرسودہ نظام کو ہم آج تک چلا رہے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. میرا خیال ہے شاید آپ کا اشارہ جو ہے وہ پولیس کی طرف بھی ہے, چونکہ پولیس کے اوپر جو رولز بنائے گئے ہیں وہ بہت پرانے ہیں. بھٹی صاحب, آپ کا کامنٹ کیا ہوگا اس پہ؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ہماری جو سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پالیسیز تو بناتے ہیں, اگر اویلیبل لا اور جو ہماری موجود لیجسلیشن ہے اسی کے اوپر اگر ہم عمل درآمد کریں تو میرے خیال میں انصاف بڑا بہترین انشور ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہر عدالت جو ہے ماڈل کورٹ بن سکتی ہے. میں 2 پروویژن صرف جو ہے جناب کے سامنے رکھوں گا قانون میں. یہ جو ابھی بات ہوئی کہ ماڈل کورٹس میں جو گواہ ہیں وہ لانے کے لیے ہم ایس پی کو اور آئی جی کو پابند کریں گے. اگر 173(5) جو ہے ہم اس کو ریڈ کر لیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب چالان فورٹ نائٹ میں کے بعد جو ہے ایس ایچ او لے کے آئے گا تو گواہ اس کے ساتھ ہوں گے فزیکلی. میں سمجھتا ہوں ہمیں قانون کو ہی, جو موجود قانون ہے اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور جو ایڈجرمنٹ کی پروویژن ہے اس کے پیچھے لیجسلیچر کا ایک وزڈم ہوگا کہ ایڈجرمنٹ جو ہے وہ جب دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر چیف جسٹس پاکستان جو ہے اپنے جوڈیشل آفیسرز کو یہ ڈائریکٹ کریں کہ آپ جب ایڈجرمنٹ دیں تو اس میں ایک سپیکنگ ریزنیبل آرڈر لکھیں کہ آپ کسی مقدمہ میں التوا کیوں دے رہے ہیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو پاکستان کی تمام جلد آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ چاہیے ہوں گی. ایک آپ ایڈجرمنٹ کی طرف سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور دوسرا آپ ثبوت کی طرف سے بات گواہوں کی طرف سے بات کر رہے ہیں. جی, میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا لیجسلیشن ہماری موجود ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہمارے پاس موجود ہے, اگر ہم اسی کے اوپر عمل درآمد کریں اور اسی کے اوپر عمل درآمد کریں تو میں سمجھتا ہوں ہر عدالت جو ہے وہ ہماری ایک جو ہے ماڈل کورٹ ہوگی. ٹھیک ہے, عاقل صاحب آپ کا اوپینین اس کے اوپر. اگر ہم چیپٹر, اگر ہم پولیس رولز کا 1934 کا, ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آئی گیٹ یور پوائنٹ. عاقل صاحب آپ کا اوپینین اس کے اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں پچھلی حکومتوں کا تجربہ ہے کہ جہاں پر لیجسلیچر جو ہے وہ برائے نام ہے, تو ان حالات میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو موجودہ قوانین ہیں اگر ان کے اوپر بھی صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک انصاف کا حصول آسان ہو جائے گا. ہم نے صرف یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن, پولیس اپنا کام درست کرے, گواہیاں جو ہے ان کو گواہوں کو پیش کرے, وہ عدالتوں میں آئیں اور عدالتوں میں کام جو ہے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اگر وہ اسی طرح انجام دیتے ہیں اور گواہیاں چلتی ہیں اور پروسیکیوشن اچھی ہے, سائٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسز کا فیصلہ بھی جلد ہوگا اور انصاف کے حصول کے لیے ایک قدم ہوگا. ٹھیک, کامران صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, وکیلوں سے جب بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس سارا کام جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. اکثر ہم نے یہ بات سنی ہے. دیکھیے, یہ باوجود اس کے کہ یہ اس وقت جو ہے نا یہ قوانین دیے گئے تھے جب انگریز اس ملک پہ, اس خطے پہ حکومت کرتے تھے, مگر اس ایرا سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیے, مگر پھر بھی یہ ریزلٹس دے رہا تھا. اب ریزلٹس جو ہے نا وہ اس میں ڈیٹوریشن آئی ہے نا ہر چیز میں, تو وجہ قانون کا برا ہونا نہیں ہے, ہمارا برا ہونا ہے. ہم سب کا, معاشرے کا امپلیمنٹیشن کا, معاشرہ درست کیسے کریں گے؟ لوگ تو آپ سے جواب چاہتے ہیں کہ اس کو درست کیسے کریں گے. صرف لیجسلیشن سے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, پھر کیا کرنا پھر ہم کو اپنے کو ٹھیک کرنا ہوگا. میں بطور وکیل آج ٹھیک ہو جاؤں نا, بہت سارے معاملے جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گے. پولیس جو ہے نا ایز اے پولیس ٹھیک ہو جائے تو کچھ بہتریاں آ جائیں گی. کورٹس جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم سب نے نا اپنے ہر آدمی ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ نیچے گیا. چلیں اسی بات پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, مگر وقفے کے بعد یہ ایک دوسرے سے کافی اتفاق کریں, مگر میں ایسی ایک بات کروں گی جس سے یہ ایک دوسرے سے اختلاف بالکل نہیں کریں گے. آپ بریک کے بعد دیکھیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक फैसले पर वकला बरादरी में इख्तिलाफात जो हैं वो सामने आए हैं। पंजाब बार काउंसिल ने फैजाबाद धरने केस के फैसले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ करारदाद मंजूर की है और इन पर कानून के असूलों को नज़रअंदाज करने और अफवाज पाकिस्तान और रियासती इदारों की तज़हीक के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पंजाब बार काउंसिल ने रियासती इदारों पर तनकीद करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए हटाए जाने के इक़दाम को भी हमायत की थी। नाजरीन, पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार कराची और मलीर ने पंजाब बार की करारदाद की मजम्मत करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में करारदाद मंजूर की है। भट्टी साहब जो है वो पंजाब बार काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने इस करारदाद के ऊपर दस्तखत किए थे। तो जी, जब आपकी बाकी वकला बरादरी आपके साथ नहीं है तो इतनी पुरानी जजमेंट के ऊपर क्यों आपने ज़रूरी समझा कि आप रेजोल्यूशन पास करें? मतलब काफ़ी अरसा हो गया। रिसालत माब की हदीस है कि जो इख्तलाफ राय है ये मेरी उम्मत में एक बरकत का बायस है। देखें, इख्तलाफ राय हो जाना वकला बरादरी के दरमियान, जुडिशरी में भी डिसेंटिंग नोट आता है, इसी तरह से हर अदारे में जो है आप अपनी अपनी लोग एक आज़ाद राय रखते हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में हमारे एक मेंबर ने एक रेजोल्यूशन दी और वहाँ जो है जो अक्सरियत राय थी उन्होंने कहा जी ये इसके ऊपर करना चाहिए। देखें, वकला जो हैं जिस तरह से अदलिया के लिए एक शील्ड का काम करते हैं, अदलिया के रेस्टोरेशन के लिए जहां हमने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, वहां हम जो है जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर जो है जजेस के अमल दरामद के लिए भी उनका एहतसाब का निजाम जो आर्टिकल 209 में कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, मैं जल्द से जल्द सबके कमेंट्स चाहती हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये कहा गया था कि आपकी जो मीटिंग का मकसद था वो एडमिनिस्ट्रेटिव था, इसके अंदर आप कोई थे, तो कैसे आपने ये फैसला कर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रेजोल्यूशन मुख्तलिफ केसेस लगे होते हैं, हम उन केसेस की समाअत करते हैं और इसी तरह से जाती है तो उसको भी एक कमेटी ने रिजॉल्व किया। बाद में हमारी पंजाब बार काउंसिल ने, हमारे वाइस चेयरमैन ने और उसके ऊपर एक वजाहती बयान भी दिया। और हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल ने, अगर आप अपनी बात पे डटे हैं, मैं अगर आपकी बात समझी जी, नहीं मेरी बात देखें, नहीं डटे वाली बात नहीं है मनीष, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय। आप मुझे ये बताएं कि जो वकला का इत्तेसाब है उसके लिए आपका मीडिया जो है कंप्लीट, आप जब बात को टोक देती हैं, जब आप बात कम है ना, मैं चाह रही हूं कि बात जो है साफ हो जाए क्योंकि वक्त कम होता है। नहीं, डटने वाली बात नहीं, मैं और बात करना चाहता हूं और आप अपने तरीके से मेरे मुंह में वर्ड सुना दें। मेरी गुजारिश ये होगी, देखिए, मैं जो इख्तलाफ राय है ये हर किसी का एक जमहूरी हक है, उसको हम डिप्राइव नहीं कर सकते। हमारी एपलेट बॉडी ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, हम कोई ये नहीं कहते कि इसके ऊपर होना चाहिए। अब गुजारिश ये है, आप मुझे ये बताएं कि जो जजेस का एहतसाब है, क्या हमें उसके ऊपर हम यकीन नहीं रखते? क्या आर्टिकल 209 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? क्या जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, क्या वो आइन का हिस्सा नहीं है? हमारी तो गुजारिश ये है। मैं बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी पूछना चाहूंगी। साकिब साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय? मेरी राय तो बड़ी वाज़ेह है। मैं समझता हूँ कि ये इस पे कोई ऐसी रेजोल्यूशन था इनका, 6 लोगों ने उसको साइन किए, जिसके डिसेंटिंग नोट आ गया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल ने उसको डिसएग्री किया। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जो एक एपेक्स फोरम है, उसने भी उससे डिसएग्री किया और डिसअप्रूव किया। तो मेरा ख्याल है अब ये इनकी जो मुनीर भट्टी साहब की जो एक काविश थी, वो ज़ाहिर इनकी इख्तलाफी राय की हद तक तो वजूद रखती है, लेकिन वो कम्युनिटी का एक जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द जजमेंट ऑफ धरना केस, मेरा ख्याल है वो उस पर ना इंसिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया है। अभी उन्होंने इसको कह दिया है कि जब एपेक्स बॉडी ने उसको डिसअप्रूव कर दिया तो देन ही हैज नो इशू विद एनीथिंग ऑन गोइंग इन दिस रिगार्ड। तो दूसरी बात यह है कि वकला एक बड़े वाइब्रेंट लोग हैं, एक दूसरे से डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम ब्रॉडर जो हायर प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर हमारी यूनानिमिटी रहती है, हमारा इत्तेफाक राय रहता है और हमारे इत्तेहाद में कभी कोई दरार नहीं आई। आकिल साहब जी, सबसे पहले तो जैसे ही ये रेजोल्यूशन पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पास किया है, तो सबसे पहला रिएक्शन जो आया था वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन, मलीर बार एसोसिएशन और सिंध बार काउंसिल की एक मुश्तरका करारदाद थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कराची बार की इस फैसले पर कि जिसमें उन्होंने
शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को हटाए जाने पर जो पिटीशन फाइल की है उसकी मजम्मत की गई थी। तो उसको कहा गया कि ये उन्होंने जो उनका ये अमल है उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई, और उसके बाद हमारे रेजोल्यूशन के आने के बाद फिर आपके वाइस चेयरमैन की तरफ से वजाहती बयान आया पंजाब बार काउंसिल के, और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी हमारा जो रेजोल्यूशन था उसी को अडॉप्ट करते हुए पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अनड्यू किया। ठीक। हमारा ये कहना है कि जी। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जब हटाया गया जी। तो वो क्या कहते थे, चाहिए कराची बार की पिटीशन में भी यही था। तो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई तहकीकात नहीं की और उनके रिप्लाई को ये कह कर के ये फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री है उसको निपटा दिया गया। तो एक बात तो ये, दूसरे उसमें काजी फाइज ईसा साहब के बारे में था जो कि उन्होंने कोयटा कार्नेज कमीशन रिपोर्ट के अंदर और उसके बाद धरना जो फैजाबाद धरना जजमेंट है उसमें भी इस इन्वॉल्वमेंट को जो है किया गया था। चूंकि मेरा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, जी मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारा मौक़िफ़ ये है एज ए सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन